کی سلامتی کے لیے اور ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے بلندر بار دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بجيهم. مومنین کرام سے معذرت چاہتے ہوئے، ہمارے ڈرائیور صاحب ادھر جانے کے بجائے ادھر چل گئے اور کسی پل پہ چل پڑے تو بہت دور نکل گیا، تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. درود بھیجیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ روئے زمین پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا انہیں ہی زمین کا امام اور زمین کا وارث بنائیں. یہ وارث لوگ نہیں بنا رہے، اللہ بنا رہا ہے، اور یہ امام بھی لوگ منتخب نہیں کر رہے، اللہ نے منتخب کیا ہے. لہذا زمین کا وارث اور زمین کا امام اللہ کی طرف سے معین ہے. اور عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس زمین کے وارث ہم ہیں، اس زمین کے امام ہم ہیں. اور جب علی کا بیٹا، زمانے کا علی اس کائنات میں ظہور کرے گا تو پھر اس زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں مہدی کا پرچم نہ لہرائے. تو امام مہدی علیہ السلام زن محترم، ماشاءاللہ زبار بسمن صاحب بھی تشریف فرما. قبلہ ادھر آئیں، شاعر اہل بیت ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں. درود بھیجیں محمد والے محمد کا. ایک دفعہ ان کی سلامتی کے لیے اور سب کی سلامتی کے لیے پر محمد والے محمد صلوات. تو عزیزان محترم، جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا تو پھر ظلم و ستم کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. اور وہ علی کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام زان گرامی، اللہ انہیں یہ سعادت نصیب فرمائے گا. آج تلک کسی نبی کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی ولی کو ایسی حکومت ملی جیسے امام مہدی کو ملے گی.
کسی امام کسی نبی کو ایسی عظیم الشان حکومت نہیں ملی. لیکن جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو ایک عظیم حکومت ہوگی. اس کے بعد عزیزان محترم قیامت ہے، رجت ہے. آل محمد علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام دوبارہ سے اللہ انہیں ظاہری حیات دے گا. ویسے تو ائمہ زندہ ہی ہیں نا، شک تو نہیں ہے کسی کو. بھائی امام رضا کے حرم میں جا کر یہی تو کہتے ہیں نا ہم کہ مولا آپ پر سلام. آپ جب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن آپ کے سلام کے جواب کو ہم سن نہیں پاتے. تو قصور ہمارے کانوں کا ہے، امام کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. تو میرا اور آپ کا مولا امام مہدی علیہ السلام محترم جب ظہور فرمائیں گے تو پھر ایسی حکومت ہوگی اور ایسا عدل و انصاف ہوگا کہ کائنات میں کبھی ایسا عدل و انصاف قائم نہیں ہوا. دیکھیں عزیزان محترم، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. اگر تو دیکھو ظلم و ستم کے ساتھ یہ دنیا ختم ہو جاتی، اگر یہ ظلم و ستم مثلا ایک فرعون آئے، پھر دوسرا فرعون آئے، پھر تیسرا فرعون آئے، کوئی حامان آئے، کوئی چنگیز خان آئے، کوئی مثلا امیر شام آئے، کوئی ہلاکو آئے، کوئی یزید آئے، ہے بھئی؟ اگر یہی آتے رہیں اور مظلوم ان ظالموں کے ہاتھوں سے قتل ہوتے رہیں اور پھر قیامت آ جائے تو ذہن محترم پھر اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ اور عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی. بالآخر ان ظالموں کا انتقام اس دنیا میں بھی تو ہونا چاہیے نا. کربلا کے قاتلوں کا، امام حسین کے قاتلوں کا اس زمانے میں یعنی اس دنیا کے اندر بھی انتقام تو ہونا چاہیے نا ذہن محترم. آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا. اللہ اس دنیا میں بھی دکھائے گا کہ انشاءاللہ وہ اہل بیت کے جنہیں اس زمین کے اوپر مظلوم بنایا گیا وہی حاکم ہوں گے، انہی کے پاس یہ ظاہری اقتدار ہوگا اور وہ اپنے دشمنوں سے ایک ایک کر کے انتقام لیں گے. اللہ دکھائے گا ذہن محترم. یہ رجت ہے اور رجت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یاد رکھیے گا. ہمارے تمام ائمہ رجت یعنی رجوع کرنا، پلٹیں گے یہ لوگ دوبارہ سے تاکہ عدل و انصاف دنیا والوں کے سامنے آ جائے. یہ عدل و انصاف بھی ہوگا اور دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ امن و امان قائم ہوگا. اتنا امن و امان ہوگا ذہن محترم کہ روایت کہتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی مشرق سے اپنا سفر شروع کرے گی اور مغرب تک اکیلی سفر کرے گی، لیکن کوئی اسے ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. اور گھر میں بیٹھی بھی روایت ہے ذہن محترم، گھر میں بیٹھی ایک بوڑھی خاتون بھی اتنا علم رکھتی ہوگی کہ جیسے آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں دنیا کا سب سے بڑے فقیہ اور مجتہد. بھائی مجتہد کروڑوں میں کوئی کتنے ہوتے ہیں؟ 15 20 100 اس سے زیادہ نہیں ہوتے. 25 کروڑ 30 کروڑ اگر دنیا میں شیعہ ہیں تو مجتہدین کتنے ہیں؟ 100 150 اس سے زیادہ نہیں ہیں پوری دنیا میں. تو کروڑوں انسانوں میں سے اللہ چند لوگوں کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ علوم آل محمد سے بہرہ مند ہوں. وہ بہت محدود تعداد ہے، ان کی صلاحیت بھی کم ہو، یعنی ایسے لوگوں کی یعنی اکثر لوگوں کی صلاحیتیں بھی کم ہوتی ہیں اور ذہن محترم ظرفیت بھی کم ہوتی ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کسی کو علوم آل محمد نصیب نہیں کرتا. لیکن جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا
تو امام زمانہ لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے، لوگوں کی عقلیں بھی کامل ہو جائیں گی اور انسان بھی کامل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ لہذا زن محترم عقلیں کامل ہو جائیں گی، پھر گھر بیٹھی بوڑھی خاتون بھی کم از کم مجتہد کے برابر علم رکھتی ہو، کم از کم، اس سے زیادہ ہوگا۔ لہذا روایت ہے کہ 73 اسم ہیں معرفت کے، 73 اسم۔ اب تک مولا امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ 2 سے زیادہ حرف لے کر نہیں آئے ہیں۔ 73 میں سے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ 2 سے زیادہ نہیں لائے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ یہ 2 بھی لے کر آئیں گے اور 71 اور لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی محترم آپ سوچیں کہ آج زمانے نے کتنی ترقی کی، سائنس نے کتنی ترقی کی، اگر امام 73 کے 73 حروف لے کر آئیں گے تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ آج جو کہا جاتا ہے نا امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی پلانٹ ہے ان کے پاس، اور یہ ہے اور وہ ہے، فلاں جیٹ ہے، ہزار باتیں کی جاتی ہیں زان محترم، لیکن امام زمانہ علیہ السلام جو ٹیکنالوجی لائیں گے امریکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں زان محترم، اس لیے تمام ٹیکنالوجیز امام کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں فیل ہو جائیں گی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے، اور امام جب تشریف لے کر آئیں گے زان محترم تو کچھ علامتوں کے ساتھ آئیں گے، کچھ نشانیوں کے ساتھ آئیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام جب خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آواز بلند کریں گے کہ الا یا اہل العالم انا المہدی، اے دنیا کے لوگوں جان لو میں فاطمہ کا لال مہدی ہوں، میں علی کا بیٹا مہدی ہوں، میں حسین کے خون کا انتقام لینے والا مہدی ہوں۔ یعنی مطلب پہلا خطاب امام مہدی علیہ السلام کا خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر پہلا خطاب یہ ہو، اپنا تعارف کروائیں گے، اور مشرق مغرب شمال جنوب ساری ریت کے ذرات بھی جہاں جہاں ہوں گے، ہر موجود امام زمانہ علیہ السلام کے کلام کو سنے گا۔ حتیٰ روایت ہے کہ جب امام آواز دیں گے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے چاہنے والوں کو آواز دیں گے تو امام مہدی کے معجزے سے ساری دنیا سے امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ تو امام تشریف لے کر آئیں گے تو امام نشانیاں لے کر آئیں گے، انبیاء کی نشانیاں لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سر پہ ہوگا، سفید امامہ۔ رسول اللہ کے مختلف امامے تھے لیکن جو مشہور امامہ تھا وہ سفید امامہ تھا، وہ سر پہ پہن کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ امام مہدی علیہ السلام پہنے ہوئے ہیں، اور جب لوگ امام کو دیکھیں گے کہ امام نے پیراہن کیسے پہنا ہوا ہے، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، تو ذرا محترم وہ قمیص
کہ جو جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی تھی. ایک دفعہ رسول اللہ کی ذات پر بلند ترین صلوات بھیجیں. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں, پیچھے والے پریشان ہو جائیں, تھوڑا تھوڑا سا آگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ایمان، نعرہ حیدری. تو وہ قمیص کہ جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی تھی, وہ قمیص پہن کر آئیں گے. اس قمیص کی خصوصیت کیا ہے, نشانی کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی تھی؟ جان محترم, روایت میں ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے, اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کی قمیص کے اوپر خون آ گیا تھا. تو دائیں بازو کے اوپر اس قمیص کے رسول اللہ کا خون مبارک لگا ہوا تھا. تو وہی قمیص امام زمانہ علیہ السلام اسی خون آلود اس رنگ کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام اس قمیص کو لے کر آئیں گے. اور یہ کیا نشانی ہوگی کہ یہ امام مہدی ہے, یہ امام مہدی. کیوں؟ اس لیے کہ اذان محترم یہ کس لیے ہیں نشانیاں؟ اس لیے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو 12 پرچم ہر شخص کہہ رہا ہوگا, 12 پرچم اٹھیں گے, ہر پرچم دار کہہ رہا ہوگا کہ میں مہدی ہوں. ہر پرچم دار, جس کے ہر کسی کے ہاتھ میں علم ہوگا, پرچم یعنی, اور ہر شخص کہہ رہا ہوگا کہ میں مہدی ہوں. لہٰذا وہاں پر عام لوگوں کے لیے پہچاننا بڑا مشکل ہوگا کہ ان میں سے مہدی کون ہے. شکل میں تو اذان محترم بہت سارے لوگ لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے نورانی ہیں لیکن اندر سے بڑے تاریک ہوتے ہیں. لمبی داڑھی رکھ لینے سے, بڑا امامہ لگا لینے سے اذان محترم کوئی نورانی نہیں ہو جاتا. لہذا فقط ظاہر کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اذان محترم امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے پہچاننے والے کے دل میں بھی نور ولایت ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر نور ولایت نہ ہو تو آپ تو دجال سے بھی دھوکہ کھا سکتے ہو. دجال جب آئے گا وہ تو بڑا مصلح بن کر آئے گا, بڑا مسلمان بن کر آئے گا, وہ اللہ کا بڑا ولی اللہ بن کر آئے گا دجال. تو ظاہر محترم بڑے بڑے لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں گے. لوگ سمجھیں گے بڑی عبادت کرتا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, اللہ کا بڑا ولی ہے یہ تو لوگ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے. اسی طرح سے 12 پرچم اٹھیں گے. بہت سارے لوگ امام مہدی علیہ السلام کو چھوڑ کر ان 11 پرچموں کے پیچھے چل پڑیں گے. لیکن اذان محترم کسی نے کہا میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا اگر ہم ان پرچموں کو نہ پہچان سکیں تو کیا ہوگا؟ رونے لگا. کہا کہ رو نہیں, تم جیسوں کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے کہ 12 پرچم اٹھیں گے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور 11 پرچموں کے پیچھے چل پڑیں گے اور امام مہدی کے پرچم کو چھوڑ دیں گے. نہیں, تم جیسوں کے لیے نہیں ہے یہ بات. یاد رکھنا, تم جیسے علی والوں کے دل میں چونکہ ولایت علی ہے, لہٰذا یہاں 12 کیا 12,000 بھی پرچم اٹھ جائے تم فوراً سے پہچان جاؤ گے علی کا بیٹا کہاں پر. لہذا امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے ان نشانیوں کے ساتھ. اور اذان محترم تلوار ذوالفقار. اب 2 روایات ہیں اذان محترم کہ یا تلوار ذوالفقار جنگ احد میں تلوار ذوالفقار یا رسول اللہ نے علی کو تحفے میں دی تھی. جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی, جنگ لڑتے لڑتے جنگ احد میں رسول اللہ کا دفاع کرتے کرتے جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو رسول اللہ نے
ہدیہ دی تھی تلوار ذوالفقار. یا پھر ذرا محترم دوسری روایت ہے امام رضا علیہ السلام کی، جب جبرائیل آسمان سے یہ ندا دیتے ہوئے جنگ احد میں آئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ یاد رکھو جوانوں میں اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور تلواروں میں اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے. اللہ اکبر. ذرا محترم یہ ندا دیتے ہوئے جب زمین پر آئے تو اللہ نے جبرائیل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا، تلوار دے کر بھیجا تھا، تلوار ذوالفقار دے کر بھیجا تھا. تو یہ دو روایات ہیں ذرا محترم. تو بہرحال تلوار ذوالفقار لے کر آئیں گے. ذوالفقار ذرا محترم نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ ہر امام کو منتقل ہوتی رہی. لہذا آج وہ کس کے پاس ہے وہ امانت؟ امام مہدی علیہ السلام کے پاس. اسی طرح سے جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو ذرا محترم امام مہدی تابوت حضرت موسیٰ لے کر آئیں گے. حضرت موسیٰ کا تابوت کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ کا تابوت وہ تھا کہ جس میں جب ان کی مادر گرامی نے جب دیکھا کہ خطرے میں ہیں اور حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں گے تو صندوق میں ڈال کر اسے دریا میں بہا دیا تھا. تو وہ فرعون کی جو وائف تھی، زوجہ تھی، اس نے اس صندوق کو اٹھایا اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پاتے. اگر اللہ چاہے تو اذان گرامی خود دشمن ولی اللہ کی حفاظت کرتا ہے، خود دشمن نبی اللہ کی حفاظت کرتا ہے. تو ذرا محترم وہ تابوت بعد میں دیگر انبیاء تک منتقل ہوا اور وہ میراث ہے انبیاء کی. اور بنی اسرائیل نے اس تابوت کو سنبھال کے رکھا. اسے کہتے تھے تابوت سکینہ. تابوت سکینہ یعنی سکون دینے والا تابوت، کہ جب لشکر میں بڑے بڑے ظالموں کے مقابلے میں، بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے میں جب بنی اسرائیل آتے تھے تو ایک دفعہ گھبرا جاتے تھے تو فوراً سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تابوت سکینہ کہاں پر ہے؟ تابوت سکینہ کہاں پر ہے؟ جیسے ہی تابوت سکینہ آتا تھا سب کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا تھا اور اللہ ان کے دلوں کو محکم کر دیتا تھا. پھر جب وہ دشمن پر حملہ کرتے تھے تو ایک ہی وار میں دشمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیتے تھے. تو یہ تابوت سکینہ ہے ذرا محترم. یہ میراث انبیاء ہے جو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اور دوسرے کے بعد تیسرے نبی، یہاں تک کہ رسول خدا اور اس کے بعد مولا علی، اور ہوتے ہوتے آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ تابوت ہے. اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کر آئیں گے، اور یہ عصا دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، اور پھر وہ مختلف انبیاء کو منتقل ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ تک منتقل ہوا، اور حضرت موسیٰ کے بعد ذرا محترم وہ ائمہ تک پہنچا، اور آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا موجود ہے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام اس عصا کو لے کر آئیں گے تو وہ عصا سرسبز ہوگا، تازہ، جیسے ابھی آپ نے کسی درخت سے توڑا ہو، سرسبز ہوگا. اسی طرح سے ذرا محترم جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام کے پاس وہ پتھر ہوگا جو حضرت موسیٰ جسے اپنے لشکریوں کو پانی پلانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنا عصا اس پتھر پر مارا کرتے تھے اور اس سے چشمہ جاری ہو جاتا تھا. وہ فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام اپنا لشکر لے کر دنیا کو فتح کرنے نکلیں گے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے نکلیں گے، تو امام مہدی علیہ السلام کے لشکری بھی اسی طرح سے امام مہدی عصا کو اس پتھر پر ماریں گے. پھر 1,00,000 سپاہی ہوں یا 1 کروڑ سپاہی ہوں یا دنیا کے سارے لوگ سپاہی ہوں، سب کے سب اس پتھر سے سیراب ہوں گے. اللہ اکبر. ذرا محترم اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام
حضرت سلیمان کی انگشتر لے کر آئیں، حضرت سلیمان کی انگوٹھی لے کر آئیں، اور روایت میں ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت ابراہیم کے پاس تھی، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء سے ہوتے ہوتے رسول خدا تک پہنچی، اور وہی انگوٹھی مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ تو وہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، حضرت نبی سلیمان کی انگوٹھی ہے عزیزان محترم۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ سائل بھی کوئی عام سائل نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا، وہ اللہ کا مقرب فرشتہ تھا، اللہ کا مقرب فرشتہ تھا۔ عزیزان محترم، ہر نبی کے پاس، ہر امام کے پاس اسی طرح سے یہ فرشتہ آتا ہے۔ امام نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں وہی حضرت سلیمان کی انگوٹھی اسی فرشتے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک فرشتہ آسمان سے ندا دیتا ہوا آتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ تو یہ انگوٹھی عزیزان محترم ولایت کی نشانی ہے، امامت کی نشانی ہے، جو امام مہدی علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ اور اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام حضرت یوسف کی قمیض بھی لے کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، وہ قمیض کہ جسے حضرت یعقوب کو جب بھیجی گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے، تو کہا تھا کہ ان کے آنکھوں پر لگا دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں آ جائیں گی، اور ایسے ہی ہوا۔ تو یہ اعجاز ہے اس قمیض کا عزیزان محترم۔ تو وہ قمیض بھی نشانی کے طور پر حضرت یوسف کی امام مہدی علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور یہ قمیض جو ہے عزیزان محترم حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی، یعنی پہلے حضرت ابراہیم کے پاس تھی۔ حضرت ابراہیم اسی قمیض کو پہن کر نمرود کی آگ سے بچے تھے، نمرود کی آگ سے اسی قمیض کی وجہ سے بچے تھے۔ پھر وہ حضرت اسحاق کو دی گئی، حضرت اسحاق نے یعقوب کو دی، اور حضرت یعقوب سے حضرت یوسف تک پہنچی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے ائمہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں۔ لہٰذا وراثت ہے چونکہ انبیاء کی، لہٰذا ائمہ نے انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء جو اپنے اپنے زمانے میں ساری دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور بعض انبیاء محدود حکومتیں قائم کر پائے، یعنی ان کا مشن تو یہ تھا کہ پوری دنیا پر الہی حکومت کو قائم کر دیں، ظلم کا خاتمہ کر دیں، لیکن عزیزان محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا تھا ظاہری اسباب کے تحت آپ نے امور کو لے کے آگے بڑھنا ہے، لہٰذا معجزے کے ذریعے سے کچھ نہیں کرنا، وَإِلَّا ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیتے۔ تو عزیزان محترم بعض انبیاء جو محدود طریقے سے جغرافیائی لحاظ سے حکومت قائم کر پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے، اس پائے تکمیل کو پہنچانے والی ذات کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام۔ تو 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں کی، خود امام مہدی علیہ السلام کی بھی آرزو ہے، تمام ائمہ اور انبیاء کی آرزوؤں کا مرکز ہے میرا اور آپ کا زمانے کا امام مہدی علیہ السلام۔ اور اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، معذرت، مجھے آگے جانا ہے۔ عزیزان محترم، امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے نا، تو سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام اپنے جد حسین کا نوحہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اپنے جد حسین کا نوحہ پڑھیں گے، اور وہ نوحہ یہ ہوگا کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے دنیا کے لوگوں، جان لو اس بات کو، میرے جد حسین کو پیاسا مار ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ غریبا۔
आलम गुर्बत में मारा है मेरे जद हुसैन को, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, यही तो वो चीज़ें हैं ना जिसे याद कर करके मेरा मौला सईद सज्जाद 36 साल खून के आंसू रोता रहा। जब भी मेरे मौला के सामने पानी आता था, मेरा मौला पानी पीने से पहले गिरिया करता था और कहता था, हाय मेरे बाबा को प्यासा मार डाला गया। जब भी खाना आता था, मेरा मौला खाने को देखकर गिरिया करना शुरू कर देता था। लोग पूछते थे क्यों गिरिया कर रहे हैं, कहा करते थे मेरे बाबा को भूखा मार डाला गया। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, रावी कहता है कि मैं मौला सईद सज्जाद की ज़ियारत करने के लिए घर गया। जब घर गया तो मैंने देखा कि मौला सईद सज्जाद घर पर नहीं थे। कनीज़ ने कहा वो बाग में गए हैं। मैं बड़ा खुश हो गया कि मौला हमेशा गिरिया करते हैं, आज बाग में तफरी करने गए होंगे। दौड़ा दौड़ा पहुंचा। जब बाग में गया, क्या देखा कि नहर बह रही थी, बराबर मौला सईद सज्जाद बैठे थे और मौला की आंखों से अश्क जारी थे। मैं मौला की खिदमत में पहुंचा। मैंने कहा, मौला लोग तो बाग में तफरी करने के लिए आते हैं, आप आंसू बहा रहे हैं। कहा, पूछने वाले तूने इंसाफ ना किया। जब भी मैं बहता हुआ पानी देखता हूँ, मुझे अपने बाबा के खुश्क होंठ याद आ जाते हैं और करबला में अलतश की बच्चों की सदाएं याद आ जाती है। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, मेरे मौला सईद सज्जाद जब बाजार से गुजरा करते थे ना, तो कस्साब अपने अपने कटे हुए जानवरों पर पर्दा डाल दिया करते थे। मेरा मौला गोश्त नहीं देख सकता था, चूंकि कटा हुआ जब गोश्त मेरा मौला देखता था ना अज़ादारों, तो कभी कासिम के टुकड़े याद आते थे बदन के, कभी अली अकबर के बदन के टुकड़े याद आते थे और कभी बाबा हुसैन के टुकड़े याद आते थे। मेरा मौला गोश्त नहीं देख सकता था। यही वजह है कि कस्साब अपने अपने जानवरों पर पर्दा डाल दिया करते थे। अज़ीज़ारों, जब एक दफा एक कस्साब अपने जानवर पर पर्दा डालना भूल गया ना, और मेरा मौला सईद सज्जाद वहां से गुजरा है, तो एक दफा कस्साब के पास आए और आकर सलाम किया। कस्साब ने जैसे ही मौला सईद सज्जाद को देखा, कदमों में गिर गया। कहा, मौला मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं चला कि आपके आने का वक्त है, मुझे पता नहीं चला आपके आने का वक्त है। अज़ादारों, बस मेरे मौला ने कहा, कोई बात नहीं कस्साब, मैं तुझसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा अज़ादारों, 2 जुमले और आपकी जहमतें तमाम, बस तुझसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के कहते हैं, मौला हुक्म फरमाइए। कहा, बस इतना बतला दे कि जब तूने इस जानवर को ज़िबा किया था, छुरी को तेज किया था, छुरी को तेज किया था। हाथ जोड़ के कहता है, मौला शरीयत मोहम्मदी का हुक्म है कि जब भी जानवर को ज़िबा करो तो छुरी को तेज कर लिया करो। बस मौला ने कहा, दूसरा सवाल करूंगा, इतना बतला दे, जब तूने इस जानवर को ज़िबा किया था, इसे पानी पिलाया था, इसे पानी पिलाया था। हाथ जोड़ के कहता है, मौला हर जानवर को पानी पिलाकर ज़िबा करते हैं। बस आखिरी सवाल किया मेरे मौला ने, कहा, इतना बतला दे, जब इस जानवर को ज़िबा कर रहा था, पास खड़ा कोई जानवर देख तो नहीं रहा था? अजरुकुम अल्लाह। पास खड़ा जानवर कोई देख तो नहीं रहा था। अज़ादारों, बस पाँव में गिर कर कहता है, मौला जब भी जानवर को ज़िबा करते हैं, दूसरे जानवरों से छुपा कर ज़िबा करते हैं, बस ये सुनना था। मेरे मौला ने करबला का रुख किया, सीने पे हाथ मार के कहा, अरे करबला में आने वालों, कैसे मुसलमान थे, न मेरे बाबा को पानी पिलाया, न खंजर को तेज किया, न मेरी फुफी से छुपाया, और इस 70 कदम के फासले पर ज़ैनब खड़ी देख रही थी, और शेर सीने पे सवार, और जिब्राइल निदा दे रहा था, अला क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला क़द ज़ुबिह हुसैन।
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون